فرمائے، اللہ میری زبان پر کلمۃ الحمد جاری فرمائے۔ آمین۔ سامعین محترم، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع تھا کہ مسجد نبی میں تمام صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ ہر صحابی اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے اپنے دل کی نیک آرزو کے متعلق پوچھ رہے تھے، تو کسی صحابی نے کہا اللہ مال دے بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دو، کسی نے کہا بھائی ساری زندگی دین مصطفیٰ پڑھتے رہے، کسی نے کہا چہرہ مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ تو مختلف قسم کی آرزویں تھیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب باری آئی، صحابہ نے عرض کی حضرت آپ بھی اپنی نیک خواہشات کا اظہار فرمائیے۔ جس انسان کے اندر دل ہے، جو دل رکھتا ہے اپنے جسم کے اندر، اس کی خواہشات کوئی نہ کوئی تو ہوتی ہے۔ تو جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں میری 3 خواہشات ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ خواہشات میری پوری ہو جائیں۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کی پہلی خواہش کیا تھی؟ فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو اور بیوی مصطفیٰ کی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی پہلی خواہش۔ فرمایا بیٹی میری ہو بیوی مصطفیٰ کی ہو۔ صدیق آپ کی دوسری خواہش؟ تو آپ نے فرمایا مال میرا ہو مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مال میرا ہو میں مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، یہ میری دوسری خواہش ہے۔ صدیق آپ کی تیسری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری تیسری خواہش یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری تیسری خواہش یہ ہے چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور تینوں خواہشات ہی آپ کی پوری ہوئی۔ میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، جو آج کی رقم کے مطابق 9 سے 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ سب کچھ بارگاہ مصطفیٰ پہ سبحان اللہ۔ آپ نے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، بارگاہ مصطفیٰ پہ سارا نچھاور کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دوسری خواہش تھی بیٹی میری ہو بیوی مصطفیٰ کی ہو، وہ خواہش بھی آپ کی پوری ہوئی، لیکن تیسری خواہش کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہو۔ غار ثور میں جب پہنچے تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر لے آج وہ خواہش بھی پوری کر۔ سبحان اللہ۔ آج میرا چہرہ جتنا مرضی دیکھ رہا ہے، میرا چہرہ دیکھتا رہے، میرا چہرہ تکتا رہے۔ تو حضور کی زیارت غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں آپ حضور کا چہرہ ہی دیکھتے رہے، تو آپ کی تینوں خواہشات پوری ہوئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ حیدر کرار فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وقت رحمت آپ نے بلایا، فرمایا اے علی جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو تم نے غسل دیا ہے ان ہاتھوں سے مجھے بھی تم نے غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جھگڑے تھے، ان کے اختلافات تھے۔ میں نے کہا جو اختلافات ہو تو پھر قریب اسے نہیں کیا جاتا جس سے دشمنی ہو، قریب اسے کیا جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے آپس میں تعلقات بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اے علی ان ہاتھوں سے تو نے مجھے غسل دینا ہے جن ہاتھوں سے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی تبرک کی، تو لوگ کہتے ہیں تبرک آپ جائز نہیں۔ میں نے کہا جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول و بلا فصل خلیفہ، آپ ہمیں یہ سبق اور جو ہے دے کر جا رہے ہیں جو ہاتھ مصطفیٰ سے لگ جائے وہ ہاتھ بھی برکت والے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ جس میں مصطفیٰ سے لگ جائے وہ ہاتھ برکت والے ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے کسی اور کو کچھ نہیں کہا، فرمایا علی جب غسل ہو جائے، جب کفن ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ مجھے روزہ رسول کے سامنے رکھ دو۔ سبحان اللہ۔
اور کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ یہ عرض کرنی ہے یا رسول اللہ وہ یار آپ کا آ گیا ہے جس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، وہ آپ کا یار آ گیا ہے۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر کے غسل کفن کے بعد مولا کائنات نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب اٹھایا، آپ کے جسد خاکی کو روضہ مصطفیٰ کی طرف لے کر جا رہے تھے، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا جناب کدھر لے کر چلے، کدھر کہاں لے کر جا رہے ہیں، کیا مطلب جنت البقیع میں لے کر چلے؟ نہیں، وہ پتہ تھا کہ آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو سب بتا دیا۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب روضہ مصطفیٰ کے سامنے لائے، جس کے خاکی کو رکھا گیا، اب کی یا رسول اللہ آپ کا یار آ گیا ہے، آپ کا جو ہے غلام آ گیا ہے۔ اب روضہ مبارک سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب سیدنا صدیق اکبر نے جو ہمیں وسیلہ دیا، آپ نے جو ہمیں بات کی، سبق دیا، وہ یہ کہ حضور کے روضے کے سامنے جا کر یا رسول اللہ کہنا، یہ کوئی ایسا افکار نہیں کہ جو تم بعد میں کرو تم پر فتوے لگے۔ فرمایا نہیں، یا رسول اللہ کہنا یہ صدیق اکبر کا ہے۔ اور حضرت علی کے مرتضیٰ نے یا رسول اللہ جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کا یار آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے۔ رہی دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بھی ہمیں یہاں سے سبق دیا کہ اس کی بات ہمیں عرض کی جاتی ہے جو زندہ ہو۔ میرے نبی اپنے مظاہر پر انوار میں زندہ ہے، غلاموں کی گفتگو بھی سنتے ہیں، غلاموں کی ہر رامنیات کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ حضور کی بات ہمیں یہ عرض اس لیے کر رہے ہیں کہ مولا کائنات کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ حضور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی بات سنائی تھی کہ فلاں اپنا مال لاؤ، اپنا مال لاؤ، ساروں سے یہی پوچھا کتنا لایا ہے، تو اپنا مال کتنا لایا ہے، تو اپنا مال کتنا لایا ہے۔ بھائی صدیق آئی، یہ نہیں فرمایا تو کتنا لایا ہے، فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا، سبحان اللہ، گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ اور جو صدیق اکبر نے خواہش کا اظہار کیا مال میرا اور مصطفیٰ پہ قربان ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع دیا۔ اور پھر نہیں دوسری بات، لوگ کہتے ہیں بھی افضلیت کا معاملہ، میں نے کہا یہ تو نبی ہمیں دے کر گئے۔ جب حضور کا وقت رحلت قریب تھا، حضور نے عائشہ سے فرمایا اپنے ابا سے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں نے کہا یہ تو حضور ہی بتا گئے۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، مولا کائنات بھی موجود تھے۔ فرمایا نہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ آ نہیں سکتا، سبحان اللہ، صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ آ نہیں سکتا۔ سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، پہلے خلیفہ ہے، اور یاد رکھیں آپ وہ ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی میرے صحابہ ہیں سب سے راہ دل صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب بات دین کی آئی، جب بات دین کی آئی، جب بات نبی کی ناموس کی آئی، جب بات نبی کی عزت کی آئی، فرمایا نہیں ہم نے مسلمان سے جنگ کرنی ہے۔ میں نے کہا جو چاہتا ہے کہ تم سے تاجدار صداقت کی صداقت سے کچھ حصہ ملے وہ سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے نقش قدم پر چلے، اللہ پھر اسے عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کے لیے اونٹ لاتا تھا، اب رسی نہ لائے، صدیق تو اس کی گردن بھی اڑا کر رکھ دے گا۔ جس طرح نبی نے دین دیا ہے اس نبی کے دین پر چلو، صدیق تمہارے لیے کوئی سخت نہیں ہے، صدیق تمہارے لیے کوئی سخت نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے تاجدار صداقت۔ تاجدار صداقت آج بھی پہلے مصطفیٰ میں سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی کائنات کا کتا صدیق اکبر کے بارے میں بات مت کرے۔ میں نے کہا کتے کے بھونکنے سے چاند کی روشنی میں اثر نہیں پڑتا، کتا نیچے سے او ما فشارت نور و صد او کنت
ہر کسے برخلقت خود میدنک، کتے کا کام دھوکنا ہی ہے، لیکن چاند کی روشنی میں فرق نہیں پڑتا۔ کوئی صدیق اکبر کے بارے میں جتنی بھی بکواس کرتا رہے، میرے تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر کی شان یہی ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو رحمتیں جو درود شریف کی کرم نوازیاں اللہ کے فرشتے لے کر آتے ہیں، جو مصطفیٰ کے مزار پر انوار پر نازل ہوتی ہیں، وہی صدیق اکبر کے مزار پر بھی نازل ہوتی ہیں، وہی حضرت عمر کے مزار پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے تو پھر کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کتے کا کام ہے پہنچنا۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہیں سنی، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم ہیں صحابہ کے ماننے والے، بھئی صحابہ نے مصطفیٰ کو مانا ہے، ہم پہلے مصطفیٰ کو مانتے ہیں پھر مصطفیٰ کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ جس طرح صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو مانا ہے، ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں، جس طرح عمر نے مانا ہے ہم اس طرح مانتے ہیں، ہم گڑبڑ کرنے والے نہیں ہیں۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہتے ہیں ہم ہیں نوکر صحابہ کے، بھئی ہم ہیں نوکر صحابہ کے۔ آج ہر سنی کو چاہیے کہ سنی اپنے گھر میں ختم شریف کی محفل کرائے اور پھر تاجدار صداقت کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کرے۔ ہر سنی کو چاہیے، رافضی کو نہیں چاہیے۔ خارجی کا یہ کام ہی نہیں ہے، رافضی کا کام ہی نہیں ہے، جو دوگلا ہے، جو صدیق اکبر کے بارے میں بک کرنے والا، اس کا کام ہی نہیں ہے۔ جو سنی ہے وہ صدیق اکبر کی بھی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا، جو علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرے گا۔ کوشش کریں، بھائی جماعت الصادق کو، آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا یوم وصال ہے، شہادت کا دن بھی کہہ سکتے ہیں، یوم وصال بھی۔ وہ اس حوالے سے جب آپ کو ساتھ میں ڈسا، بعض تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی وفات اس ہی کی وجہ سے ہوئی۔ تو کوشش کریں 22 کو آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں، ختم شریف کی محفل منعقد کریں، جو کچھ ہو سکے راز نیاز جو بھی ہو سکے آپ کی بارگاہ میں ختم شریف پڑھ کر پیش کریں۔ اللہ ہمیں تاجدار صداقت کی صداقت سے وافر حساب عطا فرمائے، اللہ ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم